واپس آنا۔ مذہبی رہنما اس بات سے حیران تھے کہ یسوع کیوں برے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ بس یسوع نے ان کو خدا کی محبت کی ایک کہانی سنائی جو کچھ یوں ہے۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے وہ رقم مانگی جو اسے باپ کے مرنے کے بعد ملنی تھی۔ باپ نے دکھی دل کے ساتھ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ چھوٹے بیٹے کو دے دیا۔ بیٹا کسی دور دراز ملک کو چلا گیا۔ وہاں اس نے سارے پیسے ضائع کر دیے۔ پھر ملک میں کال پڑا تو وہ سور چرانے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ کاش اسے سوروں کا کھانا ہی مل جائے۔ اس نے سوچا میرے باپ کے نوکر بھی اس سے بہتر حالت میں ہیں۔ میں اپنے گھر واپس جاؤں گا اور جو گناہ میں نے خدا اور اپنے باپ کے خلاف کیا ہے اسے تسلیم کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک نوکر بنا کر ہی رکھ لے۔ بیٹا گھر کی طرف چلا۔ جب وہ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا تو اس کا باپ دوڑتا ہوا آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، میں آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ باپ نے اپنے نوکر سے کہا، میرے بیٹے کے لیے میرا بہترین چوغا لاؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ، پلا ہوا بیل ذبح کرو۔ میرا بیٹا کھو گیا تھا اور اب ملا ہے۔ جب بڑے بیٹے نے ضیافت کے بارے میں سنا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے شکایت کی، یہ انصاف نہیں ہے۔ میں نے دیانت داری سے کام کیا لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ اس نے آپ کی دولت ضائع کر دی اور اس کے لیے ضیافت کی گئی ہے۔ باپ نے جواب دیا، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ تیرا بھائی مر گیا تھا، اب زندہ ہے۔ وہ کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ بس خوشی منانے کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ خوشیوں بھرا اتوار کی صبح چند خواتین یسوع کی لاش پر خوشبودار چیزیں لگانے کے لیے قبر پر آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یسوع کی قبر پر ایک بڑا پتھر پڑا ہے اور سوچتی تھی کہ وہ اسے کیسے ہٹا پائیں گی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو پتھر پہلے ہی سے ہٹا ہوا تھا۔ یسوع کی لاش وہاں نہ تھی اور قبر میں فرشتے تھے۔ فرشتوں نے کہا، یسوع جی اٹھا ہے، جاؤ اور اس کے شاگردوں کو بتاؤ۔ خواتین نے شاگردوں کو بتایا اور پترس اور یوحنا خود یسوع کی قبر دیکھنے کے لیے بھاگے۔ انہیں وہاں صرف یسوع کا کفن ملا اور وہ عجیب الجھن کا شکار ہو کر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد شاگرد ایک کمرے میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ وہ اس واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کہ یسوع ان پر ظاہر ہوا۔ وہ بہت ڈر گئے اور سمجھے کہ یہ کوئی بھوت ہے۔ یسوع نے کہا، ڈرو مت، میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو، یہ میں ہوں، آؤ اور مجھے چھوؤ۔ بھوت کو چھوا نہیں جا سکتا اور بھوت کھاتے بھی نہیں، لیکن میں تو بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ بس اس نے تھوڑی سی مچھلی کھائی اور ان کو بتایا، صحیفوں میں صاف لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور مرے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تم نے دیکھا ہے وہ دنیا کو بتاؤ، سب کو بتاؤ کہ اگر وہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے تو ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سب اس کی بنا پر ممکن ہوگا۔